پل ہے تغیر کی دسترس میں مگر، ہر ایک پل ہے تغیر کی دسترس میں مگر، غم حسین کا موسم کبھی بدلتا نہیں۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز کے پروگرام انا من الحسین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج 3 محرم ہے اور مسابقے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے پاس پاکستان سے چنیدہ خوبصورت آوازیں موجود ہیں، تو ہم ججز کی اجازت لیں گے۔ میں اس سے پہلے تعارف کروا دوں، مختصر تعارف ججز کا۔ یہ پورا پینل پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پہلے جج جن کا تعلق کراچی سے ہے، عالمی شہرت یافتہ منقبت خان، نوا خان، سید سبیہ آبدی صاحب، ان کے ساتھ شاعر اہل بیت سید محمد باقر زادی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بہترین کمپوزر استاد اکبر عباس موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں بڑھوں گا، اور ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ڈاکٹر سید علی محسن نقوی بھی موجود ہیں۔ تو آپ سب کی اجازت سے ہم پہلے آواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کا تعلق حافظ آباد سے ہے، علی حسنین آصف آپ کا نام ہے، تو میں گزارش کروں گا علی حسنین آصف آپ اپنی حاضری پیش کیجیے۔ آپ کی اجازت۔ بسم اللہ۔ کوئی حسین کے جیسا نہ مجتبی کی طرح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حسین کے سبحان اللہ، واہ واہ۔ جیسا نہ مجتبی کی طرح، دلیل یہ ہے کہ دونوں ہیں مصطفیٰ کی طرح، دلیل یہ ہے کہ دونوں ہیں مصطفیٰ کی طرح۔ حریم فکر یزیدی میں زلزلہ آیا، حریم فکر یزیدی میں زلزلہ آیا، کیا خطاب جو زینب نے مرتضیٰ کی طرح، کیا خطاب جو زینب نے مرتضیٰ کی طرح۔ حجاب غیبت کبریٰ میں وقت کا حیدر، حجاب غیبت کبریٰ میں وقت کا حیدر، چھپا ہوا ہے کسی راز کبریاء کی طرح، چھپا ہوا ہے کسی راز
راز کبریا کی طرح کوئی حسین کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے علی حسنین آصف حافظ آباد سے، اور بڑے خوبصورت اشعار پڑھے. تو یہ میں سب سے پہلے سبیب عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے دیجئے، کیسا پڑھا گیا کلام کے؟ ماشاءاللہ علی حسنین آصف صاحب، آپ بہت ہی زبردست، بہت ہی حسین پڑھایا آپ نے، اور جہاں جہاں جو جو کرنا چاہیے تھا اس کلام میں آپ نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی، اور بہت بہترین طریقے سے نبھایا ہے آپ نے. ایک جگہ بس میں تھوڑا سا لگا کہ جب واپسی ہوئی آپ کی استائی کے لیے تو ہلکا سا جو ہے وہ سر گیا تھا، لیکن اوورآل بہت اچھا پڑھایا آپ نے. جس مصرعے کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا ہے، نہ بہت زیادہ جانے کی کوشش کی نہ اس کو کم چھوڑا ہے. تو یہی کسی بھی چیز کو مکمل پڑھنے کا ایک حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا ضرور پڑھیں کہ جو اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ گلا دکھانے کی وجہ سے کلام کو جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں، بہت زیادہ جگہ لگاتے ہیں، بہت زیادہ مرخیاں آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلام سارا بکھر کے رہ جاتا ہے. اس کے اندر آپ بے سرے بھی ہوتے ہیں، آپ کا سر بھی چھوٹتا ہے. میں نے کہا کہ ایک آدھ جگہ چھوٹا ہے، لیکن آپ نے اوورآل بہت اچھا پڑھا ہے. ناظرین، یہ کلام ہمارے جج، ہمارے پیارے شاعر سید محمد باقر زیدی کے لکھے ہوئے یہ اشعار، چونکہ آپ کا اپنا کلام ہے تو اس لیے ہم آپ سے رائے نہیں لے رہے، تو یقیناً بہتر. لیکن ایک کہ انہوں نے جیسا پڑھا ہے، کلام تو آپ کا لکھا ہوا ہے، پڑھت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کوئی لفظ غلط پڑھنے کا حوالہ تو نہیں ہوا، یا کوئی اس طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو؟ نہیں، پڑھنے کے حوالے سے تو جہاں تک تو وہ اس کا کمپوزیشن کے حوالے سے تو میرے دونوں ساتھی ہی اس پر بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں جیسے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ شاعر نے جیسے شعر کہا ہے اسے اسی طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوحہ ہو یا سلام ہو یا منقبت ہو، وہ اپنے اندر ایک خاص کیفیت رکھتی ہے. جب تک پڑھنے والا اس فیل کو، اس کیفیت کو نہیں پکڑتا تو چاہے جتنا مرضی اچھا آپ کا تلفظ ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو ادا بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ فیل نہیں ہے اس میں تو وہ کلام جو ہے نا وہ اس میں کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک فیل کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور بڑا اچھا لگا مجھے. جی ماشاءاللہ. جی استاد اکبر عباس صاحب. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت پرفیکٹ پڑھا ہے، اور سر میں رہ کے پڑھا ہے. وہ وہی سید بھائی والی بات کہ کہیں پھر ہو جاتا ہے، یہ لائف پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں پورا باقاعدہ سر پورا لگے. یہ بڑے بڑے لوگ نا اس میں رہ بھی جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اوور جو ہوتا ہے نا وہ انہوں نے کیا ہے. وہ زیادہ اوپر گئے، وہ زیادہ گراری ہماری ٹھیک تھی، بہت ٹھیک نہیں تھی وہ، لیکن آواز بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ پڑھا بھی اچھا ہے. یہ تو بہت ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ نہیں جج کر سکتا. جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں نا، سبیب نے بتایا، میں بتا رہا ہوں، یہ ہر بندے نہیں اس کو جج کر سکتا. یہ پڑھنے والا بھی نہیں کرتا کہ یہ کیا میں نے کہہ دیا. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا اس بچے نے پڑھا ہے، اور مزید اور ترقی کرے، پریکٹس کرے. جی باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہی کلام جو علی حسنین نے پڑھا ہے، آپ تحت اللفظ کلام شاعر بازبان شاعر اس کو پڑھ دیجئے. کوئی حسین کے جیسا نہ مجتبیٰ کی طرح، واہ. کوئی حسین کے جیسا نہ مجتبیٰ کی طرح، دلیل یہ ہے کہ دونوں ہیں مصطفیٰ کی طرح. حریم فکر یزیدی میں زلزلہ آیا، حریم فکر یزیدی میں زلزلہ آیا، کیا خطاب جو زینب نے مرتضیٰ کی طرح. یہ بارگاہ حسینی کا فیض ہے کہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں شہنشاہ بھی گدا کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں کا آپ بھی
کرتا ہے زخم دل کا علاج. کیا کہنا. یہاں کا آپ بھی کرتا ہے زخم دل کا علاج، یہاں کی خاک میں رکھی ہوئی شفا کی طرح. سبحان اللہ. حجاب غیبت کبریٰ میں وقت کا حیدر واہ. چھپا ہوا ہے کسی راز کبریا کی طرح. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. خرد کی فصل کو ذکر علی سے بیزاری، آہا. خرد کی فصل کو ذکر علی سے بیزاری تباہ کرتی ہے باکر کسی وبا کی طرح. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. تباہ کرتی ہے باکر کسی وبا کی طرح. کوئی حسین کے جیسا نہ مجتبیٰ کی طرح. دلیل یہ ہے کہ دونوں ہیں مصطفیٰ کی طرح. دلیل یہ ہے کہ دونوں ہیں مصطفیٰ کی طرح. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جسے بھی دیکھیے حاضر ہے سر جھکانے کو، علی کے لال نے کیا کر دیا زمانے کو. رکے حسین تو دنیا کی گردشیں ٹھہریں، چلے حسین تو چلنا پڑا زمانے کو. ویلکم بیک ناظرین، آپ انا من الحسین دیکھ رہے ہیں اور دوسری آواز ہمارے پاس آ چکی ہے. آپ کا تعلق جڑاں سے ہے اور آپ کا نام ہے حسنین حیدر. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ججز کی اجازت کے ساتھ میں حسنین حیدر سے گزارش کروں گا کہ اپنی حاضری پیش کریں. بسم اللہ. سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. سبحان اللہ. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں کی وراثت ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیہ تانا، نہ دو اے کوفیہ تانا،
کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگیں تو ابھی برسے، یہ مانگیں تو ابھی برسے، گھٹائیں کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، سبحان اللہ۔ وفائیں کی وراثت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسنین حیدر، کیا کہنا ہے؟ آپ کا تعلق جڑاوالا سے ہے، اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں سید محمد باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے اس کلام کے بارے میں دیجیے۔ حسنین حیدر جو ہے لاہور سے جڑاوالا سے تعلق رکھتے ہیں، اور انتخاب کے حوالے سے تو احمد علی حاکم صاحب کا کلام آپ نے بیٹا پڑھا، اور کلام جو ہے وہ بہت اچھا، بہت عمدہ منقبت ہے یہ، اور بس اس میں جو آپ نے پڑھا کہ یہ جب چاہیں اثر کر دیں۔ اب یہ اثر کون سا والا پڑھا ہے آپ نے مجھے اس میں؟ اگر تو نماز اثر والا پڑھا ہے آپ نے تو وہ تو اثر نہیں ہوتا، وہ عصر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہاں پر شاعر نے کیا لکھا ہے یہ تو ابھی میرے بھی سامنے نہیں ہے وہ شعر، ورنہ میں اس کو دیکھ کے بتا سکتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے شعر ہے نا، یہ شب ہے خادمہ ان کی کیا کہنے، سویرا ان کا نوکر ہے، بہت خوبصورت مصرع ہے، کیا اچھا مصرع ہے۔ یہ جب چاہیں مثال کے طور پر یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے یہ جب چاہیں سحر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، تو یہ وزن کے اعتبار سے پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اثر ہے نا یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اثر تلفظ ہے۔ باقی ماشاءاللہ انہوں نے خوب اچھا پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ جی سبیہ بابدی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آواز کے بارے میں بھی بتائیے گا اور کلام پڑھا کیسے؟ بھائی حسنین حیدر ماشاءاللہ انا من الحسین سیزن 2 کی وہ آواز ہے کہ جو جس کے لیے انتظار تھا مجھے، اور یہ وہ آواز سامنے آئی ہے کہ جس نے ہمیں ہلایا ہے۔ اس کے گلے میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اس نے اس کے باوجود کوشش یہ کی ہے کہ جتنا ہے بس اتنا پڑھنا چاہیے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، صاحب بہرحال بتائیں گے، بہت زیادہ گنجائش ہے اس کے گلے میں، اس کے باوجود اس نے، میں انتظار کر رہا تھا اس نے لیکن مجھے تشنا چھوڑ دیا، جبکہ یہ کر سکتا تھا لیکن اس نے اتنا نہیں آگے لے کے گیا اپنی مرخیوں کو، یا پھر بہرحال تم نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور آواز ایک الگ ٹیکسچر ہے، اب تک جتنی آوازیں ہم نے سنی ہیں اس میں ایک بالکل الگ ٹیکسچر ہے آپ کی آواز کا، اور میں بہرحال آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایسی آواز کے انتظار میں تھا، اور آج مجھے آواز جو سننے کو ملی ہے یہ آواز کمال آواز ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے جی۔ استاد اکبر عباس صاحب۔ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا بچے نے پڑھا ہے، اور جو اسٹارٹ انہوں نے الاپ دیا نا وہ تھوڑا ہارڈ تھا، اس کو آئندہ خیال رکھنا۔ تو نے کہا وہ زور سے صحیح ہے نا، تو آئندہ اس کو الاپ کو ایسے کرنا ہے، باقی پڑھتے ہوئے تو ڈبل مائنڈڈ ہوا کہ اس کو اوپر لے جاؤں یا درمیان میں ہی واپس آ جاؤں، اس سے بھی تھوڑی سی نا یہی سمجھو کہ نوٹ تمہارے بے سرے لگے۔ آواز تمہاری بہت اچھی ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے پڑھنا، لیکن بہت اچھی تمہاری آواز ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ یہ جو لاب بھی نا اس کو آرام سے، لاب سے تو وہ ہر چیز شروع ہوتی ہے، تو وہ پیار سے ہو، آرام سے ہو، تو پھر آگے رچاؤ بن جاتا ہے۔ شاباش، بہت اچھے۔
جی یہ الاپ کے بارے میں تھوڑا سا بعض لوگ رہنمائی کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بعض لوگ الاپ کافی زیادہ کرتے ہیں پہلے پھر کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، نہیں اتنا نہیں کرنا کتنا ہو چاہیے جو جی سننے والے بور ہو جائیں. یہ جو آلاپ کی بات ہے ہمارے ہم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ جو ہے نا وہ مائک پہ جب ذکر امام حسین علیہ السلام یا ذکر محمد والے محمد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ پہلے کافی دیر تک آلاپ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ذکر محمد والے ذکر محمد والے محمد چھوٹا سا اس کے اندر دیکھیں ایک سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ آلاپ میں لوگوں کو لگا دیں گے اور آلاپ سنانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہم جس ذکر کے لیے آئے ہیں اتنا دیکھیں ساتھ میں ہونا چاہیے سروں کا کہ آپ کا جو ہے وہ ذکر کا ساتھ دے دیں وہ ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ذکر پیچھے رہ جائے اور آلاپ آگے نکل جائے، وہاں سے آپ آلاپ ہی سناتے رہ جائیں اور ذکر امام حسین ذکر محمد والے محمد الاپ ذرا دوبارہ کیجیے. کیونکہ یہ ہوتا ہے ضروری. کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے نا تو کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں. بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. سبیہ عابدی صاحب کی طرف جانا ہے، کچھ سننا ہے آپ سے جی جو آپ پسند کریں، جو آپ کو اچھا لگے، کچھ عطا ہو. مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد سبحان اللہ. مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد ساتھ جاتی ہے دعائیں سیدہ، مرنے کے بعد مر کے بھی مرتے نہیں اہل عزا، مرنے کے بعد مرحلہ دشوار تھا آسان ہوا مرنے کے بعد، مرحلہ دشوار تھا آسان ہوا مرنے کے بعد، قبر میں آئے میری جب مرتضیٰ، مرنے کے بعد من الحسین. علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، سلام تجھ پہ شہ مشرقین زندہ باد. یزید آتا رہے گا ہر ایک زمانے میں، زمانہ کہتا رہے گا حسین زندہ باد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم اس سے پہلے کے نتائج تو مرتب ہو چکے، اس کا اعلان کریں. محرم کے آج چونکہ 3 محرم ہے تو اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت بہترین شخصیت اس حوالے سے موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر علی محسن نقوی صاحب. تو میں ان سے کچھ چاہوں گا کہ ہم استفادہ حاصل کر سکیں، ہم سب بھی اور ہمارے سننے والے بھی. تو ڈاکٹر صاحب جو بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے واقعہ کربلا کے اسی تسلسل کے حوالے سے کہ یہ تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے اور اس واقعے نے ایک تاریخ کا پورا دھارا تبدیل کر کے رکھ دیا، ایک رخ تبدیل ہوا. تو کیا یہ اس ایک واقعے کو ہم ایک علاقے تک محدود سمجھیں گے یا اس کے اثرات باقی دنیا پہ بھی پڑے اور آنے والے زمانوں میں بھی پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب کربلا کے واقعے کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں واقعات کا جو اثر ہے وہ ان شخصیات پر مبنی ہے جو اس واقعے میں انوالو ہوتے ہیں. اگر وہ شخصیت کسی خاص علاقے کا ہو، گاؤں کا ہو تو واقعہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت اور لیڈرشپ، خصوصاً جتنی بڑی اور جس پیمانے کی لیڈرشپ ہوتی ہے اسی پیمانے میں یہ چیز پھیلتی ہے. اگر میں کربلا کے واقعے کی بات کروں تو کربلا کے واقعے میں جو وارث رسول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برحق نمائندے اس روئے زمین پر تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور اس ذات کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی جو خصائص ہیں
جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بچپنے میں ہی آپ کی شہادت کا چرچا تھا، یعنی ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ حسین ابن علیہ السلام شہید ہوں گے، اور ظاہر وہ واقعہ ایسے تھا کہ جب پیدا ہوئے تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ شہید ہوگا کربلا کی سرزمین پہ، اور ایک مٹی اس سرزمین کی دے دی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ بچپنے میں ہی دیکھیں جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بنا وحی کے کلام نہیں کرتے، تو وہاں پہ وہ کلام جاری ہوا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب آپ اس شخصیت یا ان کی جو شخصیت ہے اس کی امیجنیشن کریں گے کتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے بعد ہم اس کے اثر کی بات کریں گے۔ تو اب جس شخصیت کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہو، اس کے ساتھ جب کوئی واقعہ رونما ہو یا وہ کسی واقعے میں جب انوالو ہو تو اس کی جو کیپیسٹی ہے اتنی ہے، اس کے اثرات اتنے ہیں، وہ اثرات صرف اس روئے زمین پر نہیں بلکہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام یا کربلا میں ہونے والا جو واقعہ تھا اور شہادت امام حسین علیہ السلام، اس کے جو اثرات ہیں یہ صرف اور صرف کربلا یا عرب یا حجاز کی زمین تک محدود نہیں ہے، کیونکہ تمام انسانیت کے لیے امام ہے اور اسلام نے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت بن کے آیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں، جو میسج ہیں، جو کام انہوں نے کیا، اس کے اثرات پورے عالم میں اس کے اثرات زمانی حوالے سے بھی، زمانی حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک یہ دین رہے گا تب تک اس کے اثرات رہیں گے، اور نہ صرف ہم کہیں کہ دینی لحاظ سے بلکہ اب تو کرسچنز کتابیں لکھ چکے ہیں، ہندو کلام لکھ چکے ہیں، ہندو شعراء کلام لکھ چکے ہیں، مسیحی لکھ چکے ہیں، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس نے آج تک جو ہے وہ امام حسین کے بارے میں تکلم نہ کیا ہو یا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا نہ ہو۔ مجھے بلکہ نیلسن منڈیلا کی کچھ عبارتیں یاد ہیں، وہ کہتا تھا کہ جب میں انڈیویجول سیل کے اندر مجھے بند کر دیا جاتا تھا، اب آپ کو پتا کہ جو انڈیویجول سیل ہے اس میں ایک فرد اکیلا ہے، اندھیرا ہے، اور اس بے بسی کے عالم میں جب میں سرنڈر کرنے والا ہوتا تھا تو مجھے کربلا کی یاد آتی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی دے سکتے ہیں، اپنا گھر بار بچے سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ اپنی جان دے دی، تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو وہ جو ایک روشنی کا ایک چراغ تھا وہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ افریقہ میں کس طرح سے آزادی کی جو مہم اس شخصیت نے چلائی اور ان کا نام بہرحال مشہور ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب وہ کوٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے کوٹ کرتے ہیں؟ تو امام حسین کا جو قیام ہے وہ ہرگز ایک زمین یا سرزمین تک محدود نہیں ہے، کیونکہ حسین ابن علی ارض و سما کی شخصیت ہے۔ جی بالکل، جو ارض و سما کی شخصیت ہوتی ہے اس کا دائرہ آپ کہیں کہ اختیار اور دائرہ اثر جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو قیامت تک جو ہے وہ تبھی تو یہ نعرہ بن گیا کہ حسینیت جو ہے وہ ایک معیار بن گئی اور یزیدیت دوسرا معیار بن گئی۔ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے، اور جتنی وہ شخصیت آسمانی، عرشی، اور آپ کہیں کہ وہ ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ طہارت اور مطہر ہیں، ان میں طہارت ہے، یہ آئے تطہیر جو ہے کہ اللہ نے ہر رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا۔ دیکھیں قرآن بھی رجس اور ناپاکی سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگوں کے یا پاکیزگی کے آپ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اہل بیت جو کہ نائب رسول ہیں یہ قرآن ناطق ہیں، تو قرآن ناطق کو سمجھنے کے لیے بھی ذہن کی افکار کی طہارت ضروری ہے۔ جہاں جہاں وہ طہارت نہیں ہوگی وہاں پر جو تفسیر ہوگی وہ غلط ہوگی، وہ تفسیر کلام امام سے نہیں لی جائے گی بلکہ میرے اپنے احساسات اور میرے اپنے تفکرات اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ ہوا ہے تاریخ میں، اسی لیے میں نے شاید پہلے بھی یہاں پہ کہیں پہ نقل کیا، شاید اسی چینل پہ ہی کسی پروگرام میں، کہ مولانا مودودی، کیونکہ اکثر جو ہے نا جس طرح کہ آپ نے بیان کی کہ تفسیریں ہوتی نہیں، تو وہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی یزید کی،
تو مولانا مودودی نے کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہ کی تو باقیوں نے کیسے کر لی. ہاں سوال تو دیکھیں نا یہ طرز تفکر اب یہ چاہیے ہمیں. تو وہ ایسے ہی باقی کچھ اور کرداروں کو بچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. یعنی کچھ ایسی غلط فہمیاں، جیسے شیمر کے بارے میں کسی نے کہہ دیا وہ وہاں نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ واقعہ اور طرح سے ہوا، کوئی رہزنوں سے ہو گیا. تو یہ کیوں ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں؟ دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ بغض اہل بیت میں اتنا آگے نکل گئے کہ جو ناحق ہے اور جو ظالم ہے اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور اللہ کا قانون ہے کہ کبھی بھی قاتل اور مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. یا قاتل رضی اللہ ہے یا مقتول رضی اللہ ہے. ایسے ایک اب حق پہ ہے. ایک دونوں میں سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ہی برحق ہوں. اب آپ اس پلڑے کو دیکھیے کہ اگر دونوں برابر نہیں ہیں، کوئی ایک ہے، تو چلیں دونوں کی طرف اب ہم روایات دیکھنی شروع کرتے ہیں. میں نے بالکل اپنے گفتگو کی ابتدا میں کہا کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، کیا وہ قاتل ہے یا مقتول ہے؟ ہاں واہ. دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے کرائٹیریاز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیزیں کھول کے بیان کر دی اپنے نبی کی زبانی. بے شک تو ہمارے لیے تو حرف رسول حرف آخر ہے بے شک. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر اب جو بھی ان کے مخالف آئے گا بے شک. میری زبان سے رضی اللہ نہیں نکل سکتا. کیونکہ بھائی جوانان جنت، کل کو میں نے جنت میں جانا ہے، جس کے حکومت میں میں نے جانا ہے، ہاں ظاہر ہے. اسی کے مخالف کی میں یہاں پر جو ہے وہ اگر بات کرتا ہوں تو میں کس منہ سے جاؤں گا؟ واہ. چلیں وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ وہ کریم ہے، وہ کیا کریں گے، لیکن میں کس منہ سے جاؤں گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے دل میں ہمارے والد کی محبت ہو تو جو ہمارے والد کو برا بلا کہے، گالی دے، ظاہر ہے. جو ظلم کرے، جو مارے، ہم اس کو بھی کہیں کہ جی یہ بھی بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا انسان ہے، میرا والد بھی بہت اچھا انسان ہے. ایسا نہیں ممکن. اللہ نے ایسا دل ہی نہیں بنایا واہ واہ. جس میں ظالم اور مظلوم دونوں کی محبت ہو. واہ واہ. بالکل. یا وہ مظلوم نہیں ہے یا وہ ظالم نہیں ہے. تو ان کو بھی تو بچانے کی، بعض کرداروں کو بچانے کی ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض لوگ، ایک محدود طبقہ ہی سی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یزید براہ راست اس میں شامل ہے. بہرحال اب یہ ان کے عقل پر بہرحال ایک ہمیں شبہ ہوتا ہے جو ایسی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گزشتہ چند ماہوں میں آپ کہیں کہ جناب فلاں پائلٹ اور فلاں پائلٹ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، مودی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں مثال دی جا سکتی بھائی ہے. آج کل کی مثال ہے نا، چند ماہ پہلے کی بات ہے نا. تو آپ کہیں کہ مئی کے مہینے میں جو حملہ ہوا، بھائی اس میں جو ہے وہ جس نے میزائل چلایا تھا پاکستان کے اوپر، اور ہمارے جو فوجی جوان یا معصوم لوگ جو شہید ہوئے ہیں، یہ مودی کا قصور نہیں ہے. یہ میزائل چلانے والا تھا. مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی تو اپنے گھر بیٹھا ہے، وہ تھوڑی میدان جنگ میں تھا. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو میدان جنگ میں کربلا میں موجود تھے ان کا قصور ہے. وہ جو بادشاہ وقت ہے، جس کی یہ فوج ہے، جس کے حکم سے یہ فوج آئی، اس کا کوئی قصور یہ نہیں. بڑی بہترین سادہ سے سمجھانے کی دلیل آپ نے دے دی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑا یہ لطف بھی آیا اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھی ہو گئی. جی رزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو میں گزارش کروں گا سید بابدی صاحب، مجھے آپ علی حسنین آصف صاحب کا رزلٹ بتائیے. آپ نے ان کو کتنے نمبر دیے ہیں؟ 8 نمبر آپ نے دیے ہیں. جی باقر زیدی صاحب آپ نے کتنے نمبر دیے؟ یہ نمبر تو اب آپ نے دینے ہیں. جی وہ کلام کے حوالے سے میں نے نمبر دینے ہیں. چلے میں لکھ لیتا ہوں جو نمبر دینے. جی استاد اکبر عباس. جی ٹھیک ہے. حسنین حیدر جڑاں والا، آپ نے کتنے نمبر دیے؟ بات یہ کہ جی میری طرف سے یہ دونوں نمبر برابر اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ دونوں نے بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ. جی باقر زیدی صاحب آپ نے ان کو کتنے نمبر دیے؟ حسنین حیدر کے لیے 6 نمبر دوں گا. جی اکبر عباس صاحب آپ نے ان کو 7 نمبر دیے ہیں. جی باقر بھائی وہ جو علی حسنین آصف صاحب نے کلام پڑھا ہے آپ کا لکھا ہو، اس کے میں نے نمبر دیے ہیں 7. تو آپ 7 نمبر شو کر دیجئے. جو میں نے نمبر بتائے ہیں وہ آپ شو، یہ آپ کی طرف سے اب ہو جائیں گے جو میں نے دیے ہیں. تو اس طرح 23 نمبر بنے ہیں علی حسنین آصف صاحب کے، اور حسنین حیدر آپ کے 21. تو اس طرح علی حسنین آصف صاحب اگلے مرحلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور حسنین حیدر صاحب کا سفر یہاں پہ ختم ہوگا. پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ملاقات انشاءاللہ ان سے ہوگی.
تو بہت شکریہ، آپ دونوں آئے اور آپ دونوں نے جی پھر ایک چھوٹا سا میسیج اور جی ضرور ضرور دخل دے رہے ہیں آپ کے کام میں، لیکن ان دونوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، 2 نمبر ان کے جو ہے وہ کم ہیں، لیکن میں یہی چاہ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں، ہم تینوں یہی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ تینوں ججز ہیں یہی اور چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آگے جائیں، دونوں آگے جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ ناظرین کرام یہ فیصلہ اس لیے پھر آ گیا کہ یہ دونوں اچھا پڑھنے والے، سے پہلے بھی ایسے ہوا کل والے پروگرام میں بھی، اور آج پھر دوبارہ یہ ایسا ہو گیا ہے کہ دونوں اچھے پڑھنے والے ہمارے سامنے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ نمبر اگر کم ہو تو وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے ان دونوں کو کہ ہم ان کے نمبرز کہیں سے ویسے کم نہیں کر پا رہے، اور یہ جو دوسری آواز ہے، یہ دوسری آواز کی یقیناً ہم سب تعریف کرنے پہ مجبور تھے، اور ایک ان سے جو بھی آلاپ کا معاملہ رہا وہ ایک دیگر معاملہ تھا، لیکن باقی جو دیگر انہوں نے پورا کلام جو پڑھا شروع سے لیکن آخر تک بہت اچھا بھائی یہ بھی میں اس پہ کہوں، آپ کی طرف سے شامل کروں کہ یہ جو اچھے یہ جو انتخاب ہوا ہے نا آڈیشن سے، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑا کڑا انتخاب ہو کے یہاں پہنچا ہے، اور اس لیے اب آگے مزید جو آپ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ مسابقہ اور کسی نہج پہ پہنچتا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ. اور اس میں یہ کریڈٹ ان بھی لوگوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے یہاں تک جو آڈیشن کیے اور ایسی آوازیں منتخب کی کہ جن کے درمیان ہمیں وہ فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا سوچنا پڑ رہا ہے یا مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو جی علی اسنین آصف صاحب جن کا تعلق حفظ آباد سے ہے، اور اسنین حیدر جو جڑاں سے ہے، دونوں آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو ابھی اساتذہ نے جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں، ان کو آپ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ درست کر لیں گے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام انا من الحسین کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.